جی اگلی آیت دیکھیے، وقتلوہم، اور انہیں قتل کر دو، حیثو، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور نکال دو انہیں، من حیثو، جہاں سے، یعنی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم انہیں قتل کر دو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے تم، یعنی آگے اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس بات کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس پیج پہ ہمارے پاس ریڈ کلر کے ورڈ جو کہ اسپیسیفک عربک کے ورڈز ہیں 1 2 3 4 5 ہیں۔ البر، نیکی، تاتو، تم آؤ، ظہوری ہے ان کی پشت سے، البر پھر رپیٹ ہوا ہے، واتو، اور تم آؤ، ثقف تمہم، تم انہیں پاؤ۔ تو ہمارے پاس تقریباً 4 لفظ ہیں اس پیج پہ جو ہم نے یاد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دیں گے ہمیں یاد کرنے کی، اور ہم اسے ضرور یاد کریں گے۔ نیکسٹ پیج دیکھیے، ہمارا میننگز کا پیج ہے اور بلاکس والے الفاظ کا ہے اور علامات والا ہے، اس کو نوٹ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں مکہ سے، یعنی ان لوگوں کا یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے لفظ کہا ہے کہ تم انہیں جہاں پاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو، یعنی جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی، جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، ان کے لیے تم کر سکتے ہو سب کچھ۔ والفتنہ تھا، اور فتنہ، اشدو، اشدو لفظ جو ہے وہ شدت سے ہے، شدت کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین، اور اشدو زیادہ برا ہے، من القتل، قتل سے، یعنی فتنہ اور فساد جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، کہ ایک جگہ پہ خون ریزی ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، وہ سے بھی زیادہ برا ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور مت جنگ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا کہ مسجد حرام کے قریب لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جنگ و قتال نہیں کرنا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ خود جنگ کریں تم سے اس میں، یعنی کہ اگر کفار غیر اسلام جو بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے، وہ خود اگر اس جگہ پہ تمہارے ساتھ جنگ کرے تو تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم مسجد حرام میں جنگ کرو۔ فَإِن، پھر اگر قاتلوکم، وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوہُم، تو تم قتل کر دو انہیں، کذالک، یہی جزاء، سزا ہے، الکافرین، کافروں کی، یعنی کہ یہ کرنا جو ہے وہ سب کچھ کرنا کافروں کی سزا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، جنگ میں پہل نہیں کرنی اور مارنا نہیں ہے، اور اسلام، تاکہ جو ہے نا وہ اسلام یہ نہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ نہ بن جائے کہ اسلام جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ پھیلایا گیا اور اس طرح سے سب لڑائی کی گئی۔ لیکن جہاں پہ کسی نے آپ کے ساتھ پہل کر لی، وہاں پہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے، اور لیکن اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دی کہ تم جنگ نہ کرو مسجد حرام کے قریب، یہاں تک کہ وہ خود جنگ کریں تم سے اس جگہ پہ، یعنی اگر وہ اس جگہ پہ جنگ کا آغاز کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ جنگ کرنی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم قتل کر دو انہیں، یعنی جس وقت وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، جنگ کریں، تو تم انہیں قتل کر دو، یہی سزا کافی ہے کافروں کے لیے، قتل یا اخراج، یعنی کہ یا تو انہیں نکال دو وہاں سے یا پھر ان کو قتل کر دو۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہاں پہ بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کھیتوں کو خراب کیا جائے، جانوروں کو بے گناہ جانوروں کو مارا جائے، بچوں کو اور بوڑھوں کو ختم کر دیا جائے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو تم سے پناہ لے لے، میدان جنگ چھوڑ دے، وہ اپنے عبادت گاہوں میں گھس جائے یا خانہ کعبہ بیت اللہ میں جا کے پناہ لے لے، اس کے ساتھ بھی لڑائی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں کس سے، لڑائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے۔ پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں اس کے، ہم نے آیت نمبر 192 تک جتنے میننگز پڑھے ہیں۔ اخرجو، خارج، خروج، وزارت خارجہ، الفتنہ، فتنہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے تو وہ ہمارے لیے آسان ورڈ ہے۔ اشدو، شدید، شدت، من جانب، من حیث القوم، تقاتلہم، قتل، قاتل، مقتول، قتال فی سبیل اللہ ہم بولتے ہیں، عند اللہ، عند طلب، حتیٰ، یہاں حتیٰ کہ، حتی الامکان، اور حتی المقدور ہم بولتے ہیں، فی فی الحال، فی الواقع، اور فی الحقیقت، جزاء، جزائے خیر، جزا و سزا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آخری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں لڑائی سے، یعنی اگر وہ لڑائی سے رک جائیں تو ہمیں بھی رک جانا چاہیے، تو بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ ہم اس پیج میں دیکھیں گے، پورے پیج پہ ہی جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں اور جو ہم نے اگلی دفعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز کل، ہمارے پورے پیج پہ بلیک اور بلو ورڈز ہیں۔ بلیک ورڈز ہمارے اردو والے ورڈز اور بلو ہمارے بار بار آنے والے ورڈز، اس لیے ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آخری آیت پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی۔
واللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخشیں، ہم پر مہربانی کریں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پاک کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اس کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر پختہ کر دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔